ایس آئی ایف سی ایپکس کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اہم اجلاس کی صدارت کریں گے۔ یو اے ای سعودی عرب کی سرمایہ کاری پر بریف کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات سے بھی آگاہ کیا جائے گا۔ سرمایہ کاری کے فروغ سے متعلق اقدامات پر بریفنگ دی جائے گی۔ ادھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گھنڈاپور کو ایس آئی ایف سی میں شرکت کی دعوت مل گئی۔ بیرسٹر سیف کہتے ہیں وزیر اعلیٰ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ عالمی عدالت انصاف نے اسرائیل کو رفح آپریشن روکنے کا حکم دے دیا۔ آئی سی جے نے 13-2 کی اکثریت سے بڑا فیصلہ سنایا۔ عالمی عدالت نے غزہ میں نسل کشی کے الزامات کی تحقیقات کی اجازت بھی دے دی۔ اسرائیل کو اقوام متحدہ کے فیکٹ فائنڈنگ مشن کو غزہ تک رسائی دینے کا حکم، 1 ماہ میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ فیصلے میں مزید کہا گیا کہ رفح میں اسرائیلی آپریشن سے قیمتی جانوں کا نقصان ہوا، 8 لاکھ افراد بے گھر ہوئے۔ رفح میں اسرائیلی اقدامات سے فلسطینی عوام کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ انسانی زندگی کے لیے درکار تمام انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا۔ عالمی عدالت انصاف نے فیصلے میں کہا کہ جنوبی افریقہ نے جینوسائیڈ کنونشن کے تحت اسرائیل کے خلاف درخواست دائر کی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کا خیر مقدم۔ اپنے پیغام میں کہا فیصلہ مظلوم فلسطینیوں کی فتح ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور عالمی برادری غزہ میں اسرائیلی آپریشن روکنے کے عالمی عدالت کے فیصلے پر فوری عمل کرائے۔ اس فیصلے پر عمل درآمد سے دنیا میں امن کی راہ ہموار ہوگی۔ آئرلینڈ کے وزیر اعظم سائمن ہیرس سے ٹیلی فونک گفتگو میں آئی سی جے کے اسرائیل کو غزہ اور رفح پر حملے بند کرنے کے فیصلے کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ ان معصوم فلسطینیوں کے لیے امید اور یکجہتی کا پیغام دے گا جو اسرائیل کے وحشیانہ مظالم کا شکار ہیں۔ وفاق سے پہلے خیبر پختونخوا کا بجٹ پیش، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ، کم از کم تنخواہ 32,000 سے بڑھا کر 36,000 روپے مقرر کر دی۔ ماہانہ پینشن بھی 10% بڑھانے کی تجویز۔ خیبر پختونخوا نے پہلی بار وفاق سے پہلے بجٹ پیش کر دیا۔ صوبائی وزیر خزانہ آفتاب عالم نے 100 ارب روپے کا سرپلس بجٹ پیش کیا۔ بجٹ تقریر میں کہا کہ صوبے کے بجٹ کا حجم 1754 ارب روپے ہے، جبکہ اخراجات 1654 ارب روپے ہیں۔ بجٹ میں تعلیم کے لیے 362 ارب روپے، صحت کے لیے 232 ارب روپے اور صحت کارڈ کے لیے 34 ارب روپے مختص کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ پی ٹی آئی نے سی ڈی اے کے آپریشن کو حملہ قرار دے دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سینٹرل آفس کو بغیر نوٹس اور کسی وجہ سے گرایا گیا۔ ایسی کارروائیوں کا مقصد ہمارے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنا ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں، سب نے دیکھا فرسودہ نظام کے بلڈوزر آئے، جس وقت بانی پی ٹی آئی کا حکم ہوگا اسی وقت ہماری تحریک شروع ہو جائے گی۔ ادھر سینٹ اجلاس میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز نے کہا حکومت پی ٹی آئی کا سیاسی مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے اونچے ہتھکنڈوں پر اتر آئی ہے۔ یہ نشان چھین سکتے ہیں، دفتر توڑ سکتے ہیں، گھروں پر دھاوا بول سکتے ہیں، مگر دلوں سے بانی پی ٹی آئی کا نام نہیں مٹا سکتے۔ ٹھٹھا کے قریب قومی شاہراہ پر ہائی روف اور ٹریلر میں خوفناک تصادم، حادثے میں 4 افراد جاں بحق اور 8 زخمی ہو گئے، ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جاں بحق افراد کی شناخت جلال بھرانی، عرفان بگو بھرانی اور سومار بھرانی کے نام سے ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا لاپتہ افراد کے تمام کیسز براہ راست نشر کرنے کا حکم، لاپتہ شہر احمد فرحات بازیابی کیس کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری۔ عدالت نے سیکرٹری دفاع، سیکرٹری داخلہ اور وزیر قانون کو آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی، ایم آئی اور ڈائریکٹر آئی بی کو بھی ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی ہدایت۔ دوران سماعت صحافیوں نے پیمرا نوٹیفیکیشن سے متعلق عدالت کو آگاہ کیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ کیونکہ یہ مقدمہ عام نوعیت کا ہے، اس لیے یہ عدالت اس مقدمے کی کارروائی کو رپورٹ کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے پہلی بار اردو میں تحریری فیصلہ جاری کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیمرا کورٹ ٹی وی چینلز کے خلاف کارروائی سے روک دیا۔ عدالتی کارروائی کی رپورٹنگ پر پابندی کے خلاف درخواست پر پیمرا اور سیکرٹری انفارمیشن کو نوٹس جاری۔ عدالت نے 28 مئی تک جواب طلب کر لیا۔
دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ میں بھی عدالتی رپورٹنگ پر پابندی سے متعلق پیمرا نوٹیفیکیشن کے خلاف سماعت۔ عدالت نے درخواستوں پر فریقین کو 29 مئی کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ اٹارنی جنرل پاکستان کو معاونت کے لیے آئندہ سماعت پر طلب کر لیا۔ کراچی کے علاقے سولجر بازار میں سلنڈر دھماکہ۔ RSU کے مطابق دھماکے کے نتیجے میں 5 افراد زخمی ہو گئے۔ طبی امداد کے لیے سول اسپتال منتقل کر دیا۔ زخمیوں میں بچے بھی شامل ہیں۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں گرمی کا راج، سورج نے آنکھیں دکھانا شروع کر دیں۔ لاہور میں درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا۔ سندھ میں بھی گرمی عروج پر، جام شوروں میں پارہ 39 سینٹی گریڈ کو چھو گیا۔ 48 سے 50 تک جانے کا امکان۔ خیرپور، روہڑی، لاڑکانہ، سکھر اور دادو میں بھی گرمی سے شہریوں کا برا حال۔ محکمہ موسمیات کے مطابق رواں ہفتے ملک کے بیشتر میدانی علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا لاپتہ افراد کے تمام کیسز براہ راست نشر کرنے کا حکم۔ لاپتہ شہر احمد فرحات بازیابی کیس کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری۔ عدالت نے سیکرٹری دفاع، سیکرٹری داخلہ اور وزیر قانون کو آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ سیکٹر کمانڈر ISI، MI اور ڈائریکٹر IB کو بھی ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی ہدایت۔ دوران سماعت صحافیوں نے پیمرا نوٹیفیکیشن سے متعلق عدالت کو آگاہ کیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ کیونکہ یہ مقدمہ عام نوعیت کا ہے، اس لیے یہ عدالت اس مقدمے کی کارروائی کو رپورٹ کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے پہلی بار اردو میں تحریری فیصلہ جاری کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیمرا کو ٹی وی چینلز کے خلاف کارروائی سے روک دیا۔ عدالتی کارروائی کی رپورٹنگ پر پابندی کے خلاف درخواست پر پیمرا اور سیکرٹری انفارمیشن کو نوٹس جاری۔ عدالت نے 28 مئی تک جواب طلب کر لیا۔ دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ میں بھی عدالتی رپورٹنگ پر پابندی سے متعلق پیمرا نوٹیفیکیشن کے خلاف سماعت۔ عدالت نے درخواستوں پر فریقین کو 29 مئی کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ اٹارنی جنرل پاکستان کو معاونت کے لیے آئندہ سماعت پر طلب کر لیا۔ کراچی کے علاقے سولجر بازار میں سلنڈر دھماکہ۔ RSU کے مطابق دھماکے کے نتیجے میں 5 افراد زخمی ہو گئے۔ طبی امداد کے لیے سول اسپتال منتقل کر دیا۔ زخمیوں میں بچے بھی شامل ہیں۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں گرمی کا راج، سورج نے آنکھیں دکھانا شروع کر دیں۔ لاہور میں درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا۔ سندھ میں بھی گرمی عروج پر، جام شوروں میں پارہ 39 سینٹی گریڈ کو چھو گیا۔ 48 سے 50 تک جانے کا امکان۔ خیرپور، روہڑی، لاڑکانہ، سکھر اور دادو میں بھی گرمی سے شہریوں کا برا حال۔ محکمہ موسمیات کے مطابق رواں ہفتے ملک کے بیشتر میدانی علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے۔